بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ آئیے حضرات ہم سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت فخر دو عالم نبی مجسم بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس حاکم ارض و سماوات مختار کائنات کے بارگاہ مقدسہ بے درود و سلام پڑھیے سبھی مل کر صلی اللہ علیہ نبی امی و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز عشاء کے بعد سے آپ حضرات کا یہ پروگرام چل رہا ہے۔ آپ حضرات نے بہترین نعت و منقبت اور بہت شاندار آپ نے تقاریر سماعت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کائنات زوجین کی عمر میں برکت عظیم عطا فرمائے۔ کل جو شادی ہونے والی ہے پروردگار ان کے نکاح میں برکت عظیم عطا فرمائے اور ان زوجین کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ رب کعبہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ مجھے حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی پروردگار ہم سب کو اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے جو بات سمجھ میں آئے اس پہ آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے رہیے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فاضل بریلوی بارگاہ رسالت میں قلم اٹھاتے ہیں اور ایک عاشقانہ انداز میں لکھتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے سبحان اللہ زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ حضرات میری تقریر تھوڑی بڑی توجہ سے سننا کیونکہ اصل میں آپ بھی پہلی بار مجھے سن رہے ہیں اور میں بھی آپ کو پہلی ہی مرتبہ سنا رہا ہوں۔ بہرحال میں آپ تھوڑا ادھر متوجہ ہو جائیں۔ میں آپ کو یہ نہیں جانتا کہ آپ کس انداز میں سننا چاہتے ہیں۔ میں بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ میں نہیں جانتا کہ آپ حضرات کس انداز میں کس طریقے سے سننا چاہتے ہیں، لیکن اصل مقصد میں آپ یہ سمجھ کر کہ نہ سنیں کہ کس انداز کیا ہوگا اور بولنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سمجھ کر کہ نہ سنیں۔ اگر تقریر سنیں تو یہ سمجھ کر کے سنیں کہ باتیں کس کی بتائی جا رہی ہیں، بتایا کیا جا رہا ہے، کس کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور عقیدہ دل کے اندر یہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ آج جو بات سنیں گے اس پر ہم خود بھی عمل کریں گے، دوسروں تک بھی بات پہنچائیں گے۔ جب یہ عقیدہ دل میں لے کر کے بیٹھیں گے، ذہنوں کو سنبھال کر کے، فہم و فراست کو اپنی ٹھہرا کر کے، دلوں کو مطمئن کر کے جب تقریر سنیں گے تب آپ کے دل پر وہ تقریر اثر کرے گی۔ اگر آپ یوں ہی تقریر سنیں میری اور یوں ہی چلے جائیں، واہ واہ آپ کریں واہ واہ میں کر دوں اور تقریر آپ کے کچھ سمجھ میں نہ آئے، آپ کے دماغ سے اوپر اڑ کر کے چلی جائے، تو بتاؤ پھر میرے پڑھنے کا آپ کے سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں مصطفیٰ کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے، مصطفیٰ علیہ السلام پیغمبر اسلام جب تقریر فرماتے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب واعظ و نصیحت کرتے صحابہ کو، تو صحابہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ بولیں یا آپ واہ واہ کریں، آپ خاموشی سے سنیں۔ میں آپ کہیں میں نہیں بدل سکتا سارے معاشرے کو، لیکن اگر میری تقریر پر ایک شخص نے عمل کر لیا تو میرا بولنا کامیاب ہو جائے گا، آپ کا سننا کامیاب ہو جائے گا۔ بے شک یہ دل میں لے کر کے سنیں کہ ہمیں عشق مصطفیٰ کے دیپک، عشق مصطفیٰ کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کرتے ہیں، اپنی نسلوں کے سینوں میں روشن کرتے ہیں۔ اور بالخصوص میری تقریر کا اہم ٹاپک، بالخصوص میری تقریر کا جو مقصد نکلے گا وہ یہی نکلے گا کہ ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے کو کیا ہونا چاہیے، ہمیں شادی کریں تو طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اب صرف ایسے ہی نہیں، رب کا قرآن اٹھائیں، اللہ مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ذہن ہے آپ کا اس طرف، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو تم شکر کرنے والے بن جاؤ، چاہے تو انکار کرنے والے بن جاؤ۔ بے شک
تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا گیا، اب چاہے تو شکر کرو اور چاہے تو انکار کرو۔ اللہ مقدس کلام میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر کرو گے وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ بے شک بے شک۔ آپ شکر کس چیز پر کریں، اس پر آپ ذہن میری طرف متوجہ کریں۔ شکر ہمیں کس چیز پر کرنا ہے؟ آپ دیکھیں زندگی کے اندر ہمارے سب سے بڑی جو خامی ہے وہ ہم رب کی ناشکری کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خامی زندگی کے اندر، آپ مجھ سے مخاطب ہوں یا میں آپ سے بات کروں، ہم ایک دوسرے سے بات کریں، آپ سے پوچھے جائے کہ آپ کی سچویشن، آپ کے حالات کیا ہیں، میں اور آپ کو اتنی لمبی فہرست سنائیں گے، آپ کہیں گے، میں آپ سے کہوں گا زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں، زندگی میں یہ مصیبتیں ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ، علامہ امام غزالی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر زندگی کے اندر کسی کو مصیبتیں سنانی ہے تو اگر خدا سے بہتر تمہاری مصیبتوں کا کوئی حل کر سکتا ہے تو اس کو جا کر کے سنا دو۔ اگر کوئی خدا سے بہتر تمہاری پریشانیاں دور کر سکتا ہے تو سنا دو۔ آپ کہیں گے شکر کس چیز کا کریں، تو شکر ہمیں اس بات کا، ہر بات کا، اللہ کی تمام نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ رب کا قرآن اٹھائیں، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ قاف پڑھیں، سورہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں سب کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ زیادہ بڑی مثال نہ لیجئے، آپ کے منہ کے اندر جو تھوک ہے، جو لعاب ہے آپ کے منہ کے اندر، اگر ہم اس کا بھی شکر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، بہت بڑے پروفیسر لیکچر دینے والے تھے، لوگوں کو گفتگو سے اپنی مانوس کرتے، لوگوں کو بات بتاتے، ٹیچر تھے، ادھیاپک تھے، شاگردوں کو تعلیم دیتے، لیکن جب گفتگو کرتے، جب بات کرتے، منہ کے اندر کا تھوک خشک ہو جاتا، آپ سے بات نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا آپ کے منہ کے اندر جو تھوک خشک ہو رہا ہے، اگر ڈاکٹر علاج کے لیے کوئی دوا مہیا کر دے اور کہے کہ اتنے روپے میں اتنی پیسہ لگے گا، آپ کی تمام مال و دولت اس پر خرچ ہو جائے گی، آپ کا تمام مال و زر خرچ ہو جائے گا، تب آپ کے منہ کے اندر تھوک واپس آ سکتا ہے، تو کیا آپ کچھ عطا کر سکتے ہیں؟ یہ پروفیسر ٹیچر ادھیاپک وہی پر تڑپ کر کے کہتے ہیں بات یہی تک رہی، اگر ساری زندگی بھی کوئی مال و دولت لینے کے بعد مجھ کو غلامی میں قبول کرے گا اور میرے منہ کا تھوک واپس کرے گا تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ بتائیں منہ کے لعاب کی کیا اہمیت، ہم کچھ نہیں سمجھتے، بات یہی تک نہیں۔ آپ کہیں گے شکر کس بات پر کریں، تو شکر ہم اس بات پر کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحیح سالم آنکھیں عطا کی ہیں، اس بات کا ہم شکر کریں۔ اگر شکر کریں، آپ دیکھیں کتنے ایسے جوان، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو زندگی تو جنہیں عطا کی ہے اللہ نے، لیکن آنکھیں نہیں دی ہیں، جن کو آنکھوں کا نور نہیں عطا کیا گیا۔ کتنے ایسے بندے دنیا کے اندر ہیں کہ جن کو اللہ نے زندگی تو عطا کی ہے لیکن چلنے کے لیے پاؤں عطا نہیں کیے ہیں۔ ہمیں شکر اس بات کا کریں کہ اللہ نے آج ہم سب کے درمیان ایک ایسی مقدس مطہر محفل کا انعقاد کیا ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام نے اپنی سنت قرار دیا ہے، قرار دیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حدیثوں میں فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی، آقا فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے اس سے رغبت کی، جو اس سے انحراف کر گیا وہ ہم سے پھر گیا، ہم میں سے نہیں ہے، جس نے اس سے انکار کر دیا ہم میں سے نہیں ہے۔ شکر اس بات کا کریں، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، دیکھیں کوئی کسی طریقے سے نکاح کرتا ہے، کوئی کسی کا شادی کا طریقہ کچھ ہے، لیکن آپ کسی سے پوچھیں تو کسی کے پاس ایسا شادی کا طریقہ نہیں ہے جو پیغمبر اسلام نے تم کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن شادی، نعرہ تکبیر۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ شادی کا طریقہ عطا کیا. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حالانکہ اب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں رد و بدل، اور یہ عیسائی وہ عیسائی وہ بھی نہیں ہے، یہ تو دیگر مذاہب انہوں نے قبول کر لیے. ان سے پوچھے شادی کے طریقے کیا ہیں، نہیں بتا سکتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی تھی. آپ دیگر مذاہب میں پوچھے کہ شادی کے طریقے کیا ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن اللہ کے پیغمبر نے تمہیں وہ مقدس نبی عطا کیا ہے کہ جس نے زندگی کے اندر شادی کر کے، اور شادی بھی کیسی کی، 25 سالہ نوجوان نے 40 سالہ خاتون بیوہ سے شادی کر کے پیغمبر اسلام نے دنیا والوں کو اعلان کر دیا تھا، لوگوں ایک وقت میں تم اگر بیواؤں کو ٹھکراؤ گے. یہ محمد اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب لوگ بیواؤں کو ٹھکرا رہے تھے، اس وقت تمہارے نبی نے بیوی کو، بیوہ کو سینے سے لگا کر کے عورت کی عزت میں اضافہ کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. اور کتنا اضافہ کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عورت کی عزت میں. ابھی آپ نے سید صاحب قبلہ سے سنا کیا سچویشن، کیا حالت تھی عورتوں کی. کہیں پر مارے جاتے، کہیں پتھر مارتے، حتیٰ کہ تاریخوں میں تو ہم نے یہاں تک پڑھا اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا. آپ نوجوانوں توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں، بات کو ضائع نہ ہونے دیں، میری تقریر میں سے اٹھ کر کے نہ جائے کہ جملہ بڑا قیمتی پیش کر رہا ہوں. وہ دیکھیں پیغمبر اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے، وہ وقت تھا کہ جب نوجوان خود کا سگا بیٹا اپنی سگی ماں کو اپنے باپ کی چتا پر جلا رہا تھا. جس وقت میں اگر کسی بیوہ کا انتقال ہو، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کی بیوہ کو ایک صحرا میں، جنگل میں جا کر کے کوٹری میں بند کر دیا جاتا. کئی کئی مہینے تک وہاں پر رہتی، اذیتیں مصیبتیں برداشت کرتی. لیکن پیغمبر اسلام نے اس عورت کی عزت میں اتنا اضافہ کیا. سرکار فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگوں یہ جس عورت کو تم، جس ماں کو باپ کی چتا پر جلاتے ہو، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرما. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت مولانا فیضان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اور بات یہی تک نہیں، صرف ماؤں کی بات نہیں ہے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، یہی باپ، اگر کسی کا باپ بوڑھا ہو جاتا، اگر کسی کے باپ پر کی داڑھی سفید ہو جاتی، باپ کمزور ہو جاتا، اگر باپ کمانے کے لائق نہیں رہتا، اگر باپ بیمار پڑ جاتا تو اسی کا جوان بیٹا باپ کے گریبان کو پکڑ کر کے بازاروں میں بیچ دیا کرتا. یہ خوش قسمتی ہے تمہاری اور میری کہ ہم سب کو پیغمبر اسلام عطا کر دیے گئے. شکر اس بات کا کریں کہ اللہ نے ہم سب کو ایسا نبی عطا کیا کہ جب باپوں کو بازاروں میں بیچا جا رہا تھا، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے جوان کی کلائی کو پکڑ کر کے جھٹکا اور کہا تو نادان ہے، تو جس باپ کو نحوست سمجھتا ہے، جس باپ کو تو بازاروں میں لیلام کرتا ہے، جس باپ کو تو بیکار سمجھتا ہے، میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اسی باپ کو گھر لے جا، اس کے قدموں کو دبا دے، تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہوگا، تیرا مصطفیٰ بھی راضی. سبحان اللہ، سبحان. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کہا تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. ہمیں شکر اس بات کا کرنا ہے. بوڑھوں کو، صرف بوڑھوں تک کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہمیں شکر کیا کیا کرنا ہے. جب سرکار دنیا کے اندر ظاہری طور پر تشریف نہیں لے کر کے آئے تھے، آپ دیکھیں مزدوروں کے حالات کیا تھے. جو مزدور طبقہ
طبقہ ہے، چھوٹے طبقے کے لوگ جو غربت کے اندر زندگی گزار رہے تھے، جو محنت و مزدوری کرتے تھے، لوگ ان کو ٹھوکر مارتے، لوگ ستاتے، ظلم کرتے، حتیٰ کہ کسی کے اوپر کوڑے برسائے جاتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کے مزدوروں کے لیے فرمایا، کہا تم اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کرو، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ جہنمی ہیں، جو لوگ اگر بغیر توبہ کیے مر جائیں تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا القاصر حبیب اللہ، آقا فرماتے ہیں اے مزدوروں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مزدوری تم کرتے ہو، اولاد کو تم پالتے ہو، جنت کی ضمانت میں عطا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تم مزدوری کرو، اپنی اولاد کو نیک کمائی، ایسی کمائی نہیں کھلانی ہے، کہا نیک کمائی کھلاؤ، تمہیں جنت کی ضمانت میں عطا کروں۔ تو شکر اس بات کا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ایک اللہ کے بزرگ ہیں حضرت ابو ادریس خولانی، جب بات اس طرف آئی شکر کس کس چیز پر کریں، حضرت ابو ادریس خولانی یہ معاذ بن جبل صحابی رسول ہیں، ان کے شاگرد ہیں، معاذ بن جبل کے شاگرد ہیں حضرت ابو ادریس خولانی۔ زندگی میں تعلیم حاصل کرتے رہے، شاگردی کے منصب پر فائز رہے۔ جب آپ نے مذہب اسلام کی بہت ساری تعلیمات کو سیکھا، اور سیکھنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ شادی شدہ تھے، گھر میں بچے تھے، بیوی تھی، سارا پریوار تھا، لیکن جب اللہ اس کے رسول کی محبت سینے میں داخل ہوئی تو آپ کو دنیا کے برے کاموں سے نفرت ہو گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے، اگر غلط نہ کرے، اگر کسی کے ساتھ فریب نہ کرے تو کاروبار نہیں چلتا۔ آؤ تاریخ کے پنوں پر لکھی ہوئی باتیں دیکھو۔ حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے دنیا کے برے کاموں سے نفرت ہو گئی، اتنی نفرت ہوئی کہ حتیٰ کہ میں کہیں کام پر جاتا، کہیں مزدوری کرنے جاتا، کوئی جھوٹ بولتا میں واپس پلٹ کر آ جاتا، میں کہیں مزدوری کے لیے جاتا، میں دیکھتا لوگوں کو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوتے، میں دیکھتا لوگوں کو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوتے، کہتے میں پلٹ کر کے واپس آ جاتا۔ گھر کے اندر فاقوں پر فاقے ہونا شروع ہو گئے، غربت دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ جب بندہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں گھر کے اندر فاقوں پر فاقے شروع ہو گئے۔ ایک روز بیوی نے سخت لہجے میں کہا اور کہا کہ میرے شوہر سرتاج اب تک تم خالی آتے ہو، واپس پلٹ کر کے یوں ہی آ جاتے ہو، نہ مزدوری لاتے ہو نہ پیسہ لاتے ہو، بچے تمہارے فاقے سے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا آج گھر سے جا رہے ہو، پلٹ کر کے تب گھر میں آنا جب بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ سامان لے کر کے آ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا، بڑا افسردہ تھا، بڑا شش و پنج میں تھا، گھر سے نکلا، صبح کے کام پر جیسے ہی پہنچا کسی کے پاس جاتا، کوئی جھوٹ بولتا، کہیں کام کرتا لوگ بغاوتیں کرتے، کہیں کام کرتا لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے، کہتے میں کام چھوڑ کر کے آ جاتا، واپس پلٹ کر کے آتا۔ کہا کچھ کام نہیں ملا، صبح سے دوپہر ہو گئی، تھک گیا، کہا میں نہر فرات کے قریب گیا اور نہر فرات کے قریب جا کر تپتی ہوئی ریت پر میں نے اپنے کپڑے کو بچھایا، ادھر ریت تپ رہی تھی، ادھر آسمان کا سورج زمین کو کھلا رہا تھا، ریت بہت تیز ہو رہی تھی، ادھر آسمان سے سورج میرے سر پر لگ رہا تھا۔ کہا اسی تپتی ہوئی ریت ذات میں میں نے مصلی بچھایا اور میں نے نہر فرات میں وضو کیا، وضو کر کے وہیں پر نیت باندھی اور میں نے سوچا کہ آج دنیا والوں کی مزدوری نہیں ملی تو کیا ہوا، آج خدا کی مزدوری کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں جیسے ہی خدا کی مزدوری میں مشغول ہوا، مصلی بچھا کر کے عبادت میں مشغول ہوا، میں نے نیت باندھی، دوپہر کے وقت سے عصر کا وقت ہو گیا، کبھی رکوع کرتا، کبھی سجود کرتا، کبھی قعود کرتا، کبھی قیام میں ہوتا، سارا سورج ساری دوپہر
میرے سر پر گزر گئی، پسینہ سر سے پاؤں تک آ گیا، پریشان ہو گیا، گرمی کی شدت تھی لیکن صبر کر رہا تھا۔ کہا عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز سے بعد میں رومال میں نے زمین پر بچھایا، ذہن میں گمان کیا کہ بیوی پھر ڈانٹے گی، کہے گی کچھ سامان کیوں نہیں لے کر کے آئے، بچے فاقے سے مرتے ہیں۔ کہا میں نے اس کپڑے کے اندر، رومال کے اندر ریت کو رکھا، اس ذہن میں گمان کیا کہ گھر جاؤں گا تو کم سے کم بیوی کو تسلی ہو جائے گی کہ میرا شوہر سرتاج کچھ کھانے کے لیے لے کر کے آیا ہے۔ کہتے ہیں میں کپڑا رکھ کر کے ریت باندھ کر کے گھر کی طرف جیسے ہی بڑھا، اب تک گھر جاتا تھا تو بیوی اور بچے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، بیوی اور بچے دروازے پر کھڑے ہو کر کھانا معلوم کرتے تھے، لیکن آج گیا تو عجیب منظر دیکھا، نہ کوئی دروازے پر ہے نہ کوئی کھانا طلب کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، بیوی کو آواز دی، پوچھا بچے کہاں گئے؟ کہا بچے کھانا کھا کر واپس باہر گھومنے گئے ہیں۔ کہا چشو پج میں پڑ گیا۔ بیوی نے کہا شوہر سرتاج دسترخوان لگاتی ہوں، ہاتھ دھو کر آؤ، تمہارے لیے کھانا تیار ہے۔ کہا بیوی کھانا لے کر کے آئی۔ جملے پر غور کرنا، میں نے بیوی کو چہرے کو دیکھا اور کہا میری شریک حیات تو تو بہت نیک ہے، بہت پارسا ہے، تو ایک بات بتائی کھانا کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا میرے شوہر سرتاج نہ جانے تم آج کس کریم کی مزدوری کرنے گئے تھے کہ تم بعد میں واپس آئے ہو، اس کریم نے تمہارے بچوں کی بھوک کا انتظام پہلے فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا فیضان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کہا اللہ سبحان کریم نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھوک کا انتظام پہلے فرما دیا ہے۔ کہا اتنا سنا تو میں نے رب کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد بیوی نے پھر ایک جملہ کہا۔ بیوی نے کہا میرے شوہر سرتاج پہلے سے ہی اتنا کھانا موجود ہے، اس رومال میں کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا میں خاموش ہو گیا۔ بیوی گئی قریب رومال کے اور جیسے ہی رومال کو کھولا تو عجیب منظر دیکھا۔ بیوی دیکھ رہی تھی کہ میں جس رومال کے اندر ریت باندھ کر کے لے کے آیا تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے اسی رومال کو ہی، اسی رومال کی ریت کو ہیرو میں تبدیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اسی رومال کی ریت اللہ نے ہیرو میں تبدیل فرما دی۔ کہا رب کا شکر کرنے لگا۔ آج بھی اگر ہم شکر گزار بن جائیں، آج بھی ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمتوں کا نزول کس طریقے سے ہوگا۔ آج دیکھیں کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ آج اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، یہی شادی بیاہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ شادی بیاہ کے بعد بچوں کا دنیا میں آنا اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ آپ ساری زندگی بھی شکرانہ ادا کر سکیں تو نہیں کر سکتے، لیکن حالات معاشرے کے یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پہ اہم غور نہیں کرتے ہم۔ جو بچے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تمہیں ایک دین کا ستور بننے کے لیے عطا کیے تھے، انہی بچوں کو آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا، انہی بچوں کی پرورش ہم نے صحیح سے نہیں کی۔ آپ کہیں گے مولانا اور کیسی پرورش کرے؟ بچوں کے نام میں جائیداد کرا دی، بچوں کے نام میں پلاٹ کرا دیے، بچوں کے نام میں بلڈنگیں کرا دی، بچوں کے نام میں موٹر سائیکل کار کرا دی، اور بتاؤ کیسی تربیت کریں گے؟ آپ کو بتاؤ تربیت کیسی ہوگی؟ تربیت ایسی ہمیں کرنی ہے۔ آج دیکھیں کیا حالات ہیں ہمارے معاشرے کے بچوں کے۔ یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے کہ جس کی تم نے پرورش کی تھی، بتاؤ اگر تمہاری پرورش صحیح تھی تو پھر بتاؤ بوڑھے باپ کو دھکے مار کر گھر سے باہر کیوں نکالتا ہے؟ بتاؤ یہی اولاد ہفتے ہفتے کیوں بانٹتی ہے کہ ایک ہفتہ فلاں بیٹا کھانا کھلائے گا، ایک ہفتہ باپ کو یہ بیٹا کھانا کھلائے گا۔ بتاؤ تمہاری تربیت غلط نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ کہیں گے اگر تربیت پھر کیسے کرے؟ آج جو تم سے اور ہم سے تربیت ہوتی ہے وہ تربیت یہ کرتے ہیں، کبھی کسی میاں کے پاس تعویذ کے لیے چلے گئے اور کہا کہ بیٹا بگڑ چکا ہے، بچے کی شادی ہوئی تو بیٹا بگڑ گیا، اس کے لیے تعویذ ایسا دو کہ بیٹا پلٹ کر کے واپس آ جائے۔ آپ بتاؤ
اگر آپ لیچی کے درخت پر تعویذ باندھ دو گے تو کیا لیچی کے درخت سے آم نکلنا شروع ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کہیں گے کہ تربیت کیسے کرے؟ تو تربیت ہمیں ایسے کرتی ہے جو مصطفیٰ نے طریقہ سکھایا ہے، جو مصطفیٰ نے آقا فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو اسے نماز کا حکم دو، جب تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آپ فرمائے کہیں گے بچے تو نماز کی نہیں جاتے، آپ کیوں پڑھوائے؟ جب باپ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح، جس کا باپ جوا کھیلتا ہو تو بتائیں اولاد پھر کیا کرے گی؟ آتا ہے امام غزالی تصوف کے بڑے امام ہیں، آپ لکھتے ہیں یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ماں باپ کا راز ہوا کرتے ہیں، جو ماں باپ چھپ کر کے کرتے ہیں اولاد ظاہر میں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہمارے اولادوں کی سچویشن ہے۔ اولادوں کی تربیت کیا کی ہم نے؟ کیا یہ ہماری تربیت ہے؟ کیا ہم اس کو زندگی سمجھتے ہیں کہ صبح کو اٹھے، دوپہر کا کھانا کھایا، شام تک کام کیا، واپس پلٹ کر کے آئے اور سو گئے؟ کیا اس کو زندگی کا نام ہے؟ یا بچوں کے نام جائیداد کرا دینا اس کا نام تربیت ہے؟ اس کا نام قطعاً تربیت نہیں ہے۔ اگر تربیت سیکھنی ہے تو سنیں بھی تربیت کیا ہے۔ تربیت یہ ہے، حضرت ایک بزرگ ہیں اللہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں عمر شریف تقریباً کہتے ہیں 10 سال کی تھی میری ماں مجھ سے کہتی بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا نماز پڑھا کر۔ کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنے چلا جاتا، نمازوں پر نمازیں قضا کر دیتا۔ ایک روز ماں روٹیاں پکا رہی تھی، نماز کا وقت قریب ہوا، ماں نے پکڑا، اسی چمٹے اور پھکری سے مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہا ماں کے کلیجے کو چپٹ گیا اور کہا ماں تو مجھے نہ مار، میں نمازیں پڑھوں گا۔ آپ کہتے ہیں ماں کی اس مار نے ماں نے اس دن مارا تھا 40 سال کی زندگی ہو گئی، نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد بھی قضا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا جب میری ماں کی روح قبض ہونے لگی، ماں کا آخری وقت آیا، میں ماں کے قریب گیا، ماں کے قدموں کو چوم کر کے کہا اے میری ماں ایک بات بتا، تو ساری زندگی مجھ سے پیار کرتی رہی، تو ساری زندگی مجھ سے محبت کرتی رہی، لیکن ایک بات بتا تو میری وہی ماں ہے کہ جو میری ماں خود دھوپ میں کھڑی رہی لیکن مجھے سائے میں کھڑا کر دیا۔ اے میری ماں تو میری آج وہی ماں ہے کہ اگر تجھے دوسروں کے برتن مانجنا پڑے تو نے میرے خاطر دوسروں کے برتنوں کو مانجا۔ میری ماں تو وہی ماں ہے، جب بچپن کے عالم میں تو نے مجھے سوکھے میں لٹایا تھا، خود گیلے میں سوئی تھی، لیکن ایک بات بتا، بات سمجھ میں نہیں آئی، تو نے ایک روز مجھے اتنا مارا کہ میرا کلیجہ دہلنے لگا، جسم کانپنے لگا، تو نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ تیری روٹیاں جل جائیں گی۔ ماں نے بیٹے کو قریب کیا، پیشانی کو چوم کر کے فرمایا بیٹا بات یہ ہے اس دن جب تجھے مارا تھا اس دن میرے لیے کوئی روٹیاں پکانا ضروری نہیں تھا، اگر اس دن ضروری تھا تو تجھے نمازی بنانا ضروری۔ آئے ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا فیضان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اولادوں کی تربیت کرو، بچوں کی پرورش کرو۔ لوگ کہتے ہیں مدینے کے صحابہ بہت بے مثال ہیں، بے شک صحابہ بہت بے مثال ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا مقدس کلام کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے رب ان سے راضی ہے وہ خدا سے راضی ہے۔ وہ مقدس صحابہ جانتے ہو کیسے مقدس ہوئے؟ صرف صحابہ ہی مقدس نہیں ہے، صحابہ کی بیویاں بھی مقدس ہیں، ان کی اولادیں بھی مقدس ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، ایک جنگ کی تیاریاں کی جا رہی تھی، جنگ میں کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیش کرتی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کوئی ماں اپنے لخت جگر کو پیش کرتی اور عرض کرتی آقا یہ میرا بیٹا ہے، آپ جنگ میں لے کر کے جائیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ میں لڑے گا۔ اسی اسنا میں ایک ایسی ماں، ایسی بہن
بہن آئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جس کے ہاتھ میں تقریباً 2.5 سال کا بچہ تھا. عرض کی آقا آپ جنگ میں جا رہے ہیں یا رسول اللہ اس بیٹے کو لے جائیں گے. مصطفیٰ نے دیکھا تو سرکار فرماتے ہیں اے میری صحابیہ جملے کو تختیہ دل پر نوٹ کر لینا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں جانتی ہوں بچوں کا جنگ میں کچھ کام نہیں ہے لیکن آقا ایک بات بتائے جنگ کے اندر تو تیر بھی ہوتے ہیں تلواریں بھی ہوتی ہیں. یا رسول اللہ آپ کو جنگ میں ڈھال کی ضرورت پڑے گی. یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کی جانب تیر آئے گا تو یا رسول اللہ تیر کو روکنے کے لیے ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے لیکن آقا آپ میرے بیٹے کو لے جائیں اور میرے بیٹے کو ڈھال کی جگہ استعمال کریں. عرض کرتی ہے آقا جب آپ کی جانب کوئی تیر آئے تو یا رسول اللہ وہ تیر آپ کے نہیں لگے میرے سینے کے میرے بیٹے کے سینے میں لگ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے تیر بعد میں لگے بیٹے کے سینے میں تیر پہلے لگ جائے. یہ تربیت تھی ہماری اسلاف کی ہمارے بزرگوں کی بیویوں کی یہ تربیت تھی بچوں کے لیے. لیکن آج دیکھیں ہم کس ماحول میں زندگی کو گزار رہے ہیں. وہ علامہ اقبال نے اپنے دور میں کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہیں تاریخ قرآن ہو کر. بتائیں علامہ اقبال تو اپنے وقت میں کہہ گئے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں نہ سب لوگ ہیں تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستانیں تک نہ رہیں گی داستانوں میں. آج دیکھیں گھروں کے ماحول ہمارے گھروں کے اندر وہ ایکٹنگ چلتی ہے جو سیریل پر دیکھی جاتی ہے. وہ ایکٹنگ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے. ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں بچے سے لے کر بڑے تک سب کے حالات اللہ ماشاءاللہ یہی ہیں. ہم زندگی اس کو سمجھتے ہیں جو غیر زندگی گزار رہے ہیں جبکہ اس کا تمہاری زندگی سے کچھ مطلب نہیں ہے. وہ تو خود جہنمی ہے تو بتاؤ تمہیں جنت میں کیسے لے کر کے جا سکتے ہیں. اللہ مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم آخری آیت تک رب فرماتا ہے اے ایمان والو خود بھی اس جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب بتائیں آپ میں کتنے باپ کتنے دادا کتنے بھائی بیٹھے ہیں. بتائیں کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کوئی گوارا کرتا ہے کہ ہماری اولاد جہنم میں چلی جائے؟ کوئی گوارا نہیں کرتا. اگر کوئی گوارا نہیں کرتا اگر کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا تو پھر ہمیں رب کی دہلیز پر آنا پڑے گا. اس کی دہلیز سے آج بھی آوازیں آتی ہیں. وہ رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ رب فرماتا ہے اے انسان بتا وہ کون سی چیز ہے جس چیز نے تجھ کو تیرے رب کریم سے دور کر دیا. بتائیں کہاں زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے معاشرے کی حالت بنا رکھی ہے؟ نہیں یہ زندگی رہی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آخری باتیں کہہ کر کے مختصر سے وقت میں رخصت ہوتا ہوں. آقا فرماتے ہیں لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں اور جاتے جاتے تمہیں 2 چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا وہ کون سی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ایک اہل بیت ہے دوسرا قرآن عظیم ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن رب کی لٹکتی ہوئی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے دستے قدرت میں ہے دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے. آج دیکھیں قرآن سے بالکل دور ہو چکے ہیں. اگر ہم قرآن کو یاد کرتے ہیں تو صرف موت کے وقت یاد کرتے ہیں زندگی جینے کے لیے قرآن کو یاد نہیں کرتے. لوگوں یہ قرآن اگر ہم زندگی کے اندر داخل کر لے تو یقین مانے ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے وہاں بھی کامیاب رہیں گے. یہ قرآن وہی ہے کہ جب بہن نے قرآن پڑھا تھا تو خطاب حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت پڑھ کر کے ایمان لے کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. یہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جب بہن قرآن پڑھتی ہے تو بھائی ایمان لے کر کے آتا ہے. یہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جب ماں قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا 14 پاروں کا قطب الدین بختیار کاکی حافظ بن کے نکلتا ہے. یہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جب ماں بیٹے کو شکم میں رکھ کر کے قرآن پڑھتی ہے تو دنیا کے اندر ایک غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 15 یا 18 پاروں کا حافظ قرآن مل جاتا ہے. یہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جب ماں قرآن پڑھتی ہے جب بیٹا قرآن جب ماں
ماں اور باپ قرآن پڑھتے گئے تو ہم سب کو حسین اعظم جیسا شہید مل جاتا ہے. یہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جب ماں نور قرآن پڑھتی ہے تو ہم سب کو معین الدین چشتی اجمیری جیسی شخصیت مل جاتی ہے. یہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ اگر جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اگر قرآن ماں 80 سال کی عمر میں پڑھتی ہے پردے میں رہ کر، تو ہم سب کو محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسی شخصیت ملتی ہے. یہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جب ماں بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر کے پڑھتی ہے تو ہمیں اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت مل جاتی ہے. یہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جب اعلیٰ حضرت اس قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور جب ماں اسی قرآن کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھ کر کے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو ہمیں مفتی اعظم جیسی شخصیت مل جاتی ہے. یہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جب باپ مفسر اعظم، قائد اعظم لاکھوں کروڑوں مریدوں کے بیچ میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو پھر ہم سب کو حضور تاج الشریعہ اصغری میاں جیسی شخصیت مل جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مولانا فیضان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور ہم اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں. بے شک آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ محبت سے بولیے یا رسول اللہ. اولادوں کو قرآن سکھائیں. یہ قرآن وہ ہے. آپ کا میرا انتقال ہو جائے اور انتقال کے بعد بتائیں میں اور آپ اپنے دوستوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، بتائیں کتنی کرتے ہیں؟ کوئی اللہ ماشاءاللہ. جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مشکات شریف میں فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع الاعمال الا او ثلاثہ. آقا فرماتے ہیں جب بندہ رخصت ہو جاتا ہے 3 عمل باقی بچتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں. ایک عمل یہ ہے کہ اس کی نیک اولاد ہوتی ہے. اگر اولاد تمہاری نیک ہوگی، قرآن کی قاری ہوگی، قرآن کے عالم ہوگی، اگر قرآن اس نے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو دنیا کے سارے لوگ تم کو چھوڑ کر کے آ جائیں گے، لیکن یہی اولاد تمہارے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گی. یہ قرآن تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں آتا ہے ایک شخص تھا ساری زندگی گناہ پر گناہ کرتے رہے، نمازیں قضا ہو گئی، روزے قضا ہو گئے، شراب کی بوتلیں ہاتھ میں رکھی، لیکن آتا ہے انتقال ہوا، دنیا والے دھتکارنا شروع کر دیا. کوئی نماز جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں. چند لوگ دفنا کر کے آئے، جیسے دفنانے کے لیے گئے قبر کے اندر رکھا تو عجیب منظر دیکھا. لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب تک جس کو دنیا ٹھوکریں مار رہی تھی، جس کو دنیا ذلیل کر رہی تھی، اسی کی قبر کے اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ. تعجب میں پڑ گئے، بیوی کے پاس آئے. بیوی ہمراز ہوتی ہے شوہر کی. کہا بات بتاؤ، شوہر تو تمہارا گناہگار تھا لیکن اس کی قبر کی مٹی سے خوشبوئیں کیوں آتی ہے؟ اس کی بیوی نے پردے کی آڑ سے کہا بات ٹھیک ہے، شوہر گناہگار تھا، شوہر گناہ کرتا تھا، نمازوں پر نمازیں قضا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی ہوش میں آتا تھا ترنت غسل کرتا تھا، غسل سے فارغ ہو کر رب کا کلام اٹھاتا تھا اور رب کے قرآن کو کھول کر کے انگلی پھیرتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا اور عرض کرتا تھا مالک میں نہیں جانتا اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہوا ہے سچ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. صدقے میں اللہ پاک نے میرے شوہر کی مغفرت فرماتی ہے. آج شادیوں میں جو قرآن آتا ہے، دیکھیں کئی روز تک قرآن رکھا جاتا ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو تلقین کریں، بہن بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو بچوں کی تربیت کریں. گھر کے اندر دلہن آئے اس کی تربیت کریں. ایسے نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں. کچھ وقت لگتا ہے اس کو ماحول سمجھنے میں، کچھ وقت لگتا ہے اس کو آپ کا گھر سمجھنے میں، آپ کے گھر کے حالات سمجھنے میں. آپ اس سے کہیں بیٹا جب تک ماحول سمجھ میں نہیں آتا ہے، جب تک رب کے قرآن کی تلاوت ہے. سبحان اللہ، کیا بات. آپ کے گھر میں آنے والی بہو قرآن کی تلاوت کرے گی تو یقین ماننا اگر آپ اس سے کچھ دنوں تک دور بھی رہیں گے، اگر کچھ دنوں تک کام و کاج سے دور رکھیں گے تو یقین ماننا رب کی رحمتیں آپ سے بھی خوش ہو جائیں گی، آپ کے اہل خانہ سے بھی خوش. بے شک، بے شک، سبحان اللہ. تو اس لیے اپنے آپ کو بدلے، اپنی زندگی کو چینج کریں، ورنہ
یاد رکھنا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم آج خوار ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ اگر ہمیں زندگی صحیح سے گزارنی ہے تو پھر یہی کہنا ہوگا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔